اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ پارہ نمبر 10۔ الحمدللہ آج ہمارا 10واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین نکات لے کر اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا نکات دیکھ لیتے ہیں، سورۃ انفال رکوع نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا ہے، وہ ہمارے بس میں ہو یا نہ ہو، ہم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سے پوچھا نہیں ہے، مشورہ نہیں کیا ہے، صرف اور صرف حکم دیا ہے۔ حکم کا مطلب ہے ہر حال میں ماننا، ہر حال میں وَأَطَعْنَا، بس ماننا ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ کس کی؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ دونوں جہاں پیدا کیے ہیں، ہر جہاں کو پیدا کرنے والا، ہر جن و انس کو پیدا کرنے والا، زمین میں ہر چیز کو تیار کرنے والا، اور نہ جس کو اونگ آتی ہے نہ جس کو نیند آتی ہے، صرف اس کا حکم ماننا ہے۔ انفال 49 آیات۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہم بندوں پر یقین کر لیتے ہیں، کسی نے کیسی بھی ہمیں بات بتائی فوراً سے یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ کی باتوں پہ یقین کہتے ہیں ہم تو ہاں الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی باتوں میں اصل پہ یقین تب ہوگا جب آپ قرآن کھولیں گی، قرآن مجید سے فیصلہ کریں گی، قرآن حمید کو سمجھیں گی، قرآن کریم کے ہر الفاظ کو سمجھ کر اس سے اپنی زندگی کو سنواریں گی اور نکھاریں گی، اور اسی راہ پہ چل کے اپنی زندگی گزاریں گی۔ سورۃ انفال 16 آیات۔ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہر طرح کی قوت فراہم کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جیسی بھی مصیبتیں آئیں، اس کے دشمنوں کے لیے لڑنے کے لیے ہر طاقت لگا دینی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ 65 اور 66 آیات سورۃ الانفال۔ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، ڈٹ جانا ہے ہر فیصلے پہ۔ اللہ کا نام لیا ہے تو بس سر تل سے جدا ہو جائے، آپ کی بات چینج نہ ہو جاؤ، سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، تم جیسے ہی سنا ہے فوراً سے مان لو اور ثابت قدم رہو۔ یہ نہیں ابھی تم نے مان لیا، تھوڑی سی مصیبت اور تکلیف آئی تو تم نے راستہ ہی چھوڑ دیا۔ 72 74 سے 75 الانفال۔ ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، پھر ہجرت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ ہجرت جہاد کرنا یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر رضائے الہی کے لیے نکلنا، اللہ والوں کو پناہ دینی ہے، اللہ والوں کی مدد کرنی ہے۔ اب اللہ والے کون ہیں؟ جو اللہ کی طرف آپ کو لگائیں، اللہ کے احکام میں شریعت کو منوائیں، مانے بھی اور منوائیں بھی، اللہ جن کو دے کے اللہ یاد آ جائے کہ وہ قرآن کو کھول کے ہر آیات کو کھول کے واضح کر کے سامنے بتائیں، خود بھی اپلائی کریں اور کروانے کی کوشش کریں، وہ ہے اللہ والے۔ ہم نے آج اپنے ذہنوں کو اس قدر اوجھل کر دیا ہے، اس قدر بھٹکا دیا خود کو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں بس فلانا اللہ والا ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور یہ آیات 72 سے 75 تک اسی میں یہی میسج ہے کہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور وہ کون سے؟ جو قرآن کی ایک ایک آیت کو کھول کے واضح کر کے سامنے پیش کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ آگے سورۃ توبہ شروع ہو جاتی ہے، تیسری آیات میں ہے اللہ سے توبہ کرو۔ کس سے؟ اللہ سے توبہ کرو۔ کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گستاخی ہو جاتی ہے، کوئی بھی جو اللہ نے منع کیا ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق میں سے کوئی بھی ہم سے غلطی گستاخی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو بندہ مومن کی صفت ہے یہ
اور اللہ کو بھی پسند ہے اس کی یہ صفات کہ فوراً سے شرمندہ ہو، سر کو جھکائے، ہاتھوں کو اٹھائے اور روئے گر گرائے اور اللہ سے توبہ کرے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، فوراً سے بخشنے والا ہے، سبحان اللہ، اور بخش دے گا۔ آج توبہ 7 آیات تقوی کی زندگی گزارنی ہے۔ کون سی؟ تقوی کی زندگی گزارنی ہے، اللہ کو پہلے ترجیح پر رکھنا ہے، پہلے اللہ پھر بعد میں کوئی اور، پہلے اللہ کی آیات، پہلے قرآن پھر دنیا، پہلے قرآن سے نصیحت پھر کسی اور کی، اور اگر بندہ مومن یہ کام کر گیا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا گیا۔ تقوی کے ساتھ اللہ سے خوف اور اللہ سے ملنے کی طلب، محبت، روز آخرت اللہ سے انعام یافتہ ہونے کی محبت، اور یہ کوشش ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک کام ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کے ساتھ ساری زندگی گزار دینی ہے، لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور اللہ کو سب سے پہلے ترجیح دینا ہے، نہ کہ دوسرے تیسروں کو کہنا کہ وہ مجھے یہ دیں گے، اللہ کی ماننی ہے، اور دین حق کی اطاعت کرنی ہے۔ کس کی؟ دین حق کی، جو دین ہمارے پاس ہے اس کی حق کے ساتھ اطاعت، فرما برداری کرنی ہے، ماننا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے مالوں سے جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کی راہ میں حج کرنا ہے، ایمان والوں کے لیے باعث رحمت بننا ہے، نفاق سے بچنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ بننا ہے۔ نفاق یعنی فضول خرچی سے بچنا ہے، فضول کاموں سے بچنا ہے، فضول سج دھج سے بچنا ہے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رنگ جانا ہے۔ محبتوں کی آزمائش کہاں پہ؟ سورۃ التوبہ کی 24 آیات ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویوں، تمہارے عزیز و اقرب، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے کاروبار جن کو تم مار جانے کا خوف کرتے ہو، تمہارے گھر جو تم کو پسند ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر کوئی چیز نہیں ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا تمہارے لیے فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بے شک محبتوں کی آزمائش کیا ہے کہ اللہ تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہارے عزیز و اقرب، تمہاری مال و دولت، تمہارے کاروبار جس کی ماند پڑنے سے بھی تم ڈرتے ہو، ان سب سے بہترین کس کو قرار دیتا ہے؟ جہاد کو، کہ اللہ کی راہ میں کس سے جہاد کرو؟ مال سے، اولاد سے، جان سے، کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ۔ تقوی کے ساتھ یہ صفت اپناؤ گے تو ہی کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ تو اللہ فاسق جو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، ان کو رہنمائی نہیں دیتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو پیغام آیا ہے، اس میں ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہم نے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نہیں ڈرنا میرا مال کام ہو جائے گا، نہیں ڈرنا کہ میں اولاد کو اس کام پہ لگا دوں تو میں دوسرے کام کیسے کرواؤں گی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق کو، جو نافرمان ہو، نہ مانتی ہو، کہنے پہ عمل نہ کرتی ہو، وسمینہ سن لے وعدانا اور مانے نہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ عمل کی 3 باتیں دیکھ لیتے ہیں، ایمان، تقوی اور توکل۔ دوسرا، آخرت کو دنیا کے مقابلے پر ترجیح دینا ہے اور ہجرت اور جہاد کرنا ہے۔ تیسرا، اللہ اور رسول کی محبت اور اطاعت کرنی ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ کیسے؟ تقوی لے کر آئیں گے تو۔ اور توکل، اللہ العظیم پہ بس بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینی ہے کہ آخرت بہتر ہے، آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دینی ہے کہ آخرت بہتر ہے، دنیا نہیں ہے۔
ہجرت کرنی ہے، یہاں پہ بات نہیں بن رہی آپ یہاں سے نکل جائیے، کہیں اور جا کے جہاد کریے، اللہ کے لیے چل کے جائیے۔ اور عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ دین کا کام کرے، دین کی مددگار ہو۔ الحمدللہ آج آپ گھروں سے چل کے آئی ہیں فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہجرت کر کے اپنا گھر چھوڑ کے اور آ کر یہاں پہ بیٹھ گئی ہیں، یہ آپ کا جہاد میں، آپ دین سیکھ رہی ہیں، جہاد میں ہے، عورتوں کا یہی جہاد ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے ایمان لے کے آنا اور تقوی اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، وہی عطا کرنے والی ذات ہے۔ بے شک مال غنیمت، اس میں ایک مال غنیمت ابھی کہا نا کہ مالوں سے جہاد کرنا ہے، مال غنیمت کا کیا کیا جائے؟ مال جو کمائے ضروری نہیں سارا مال اسی کا ہو، اجتماعی کوشش سے حاصل ہونے والے مال کو حکومت استعمال کر سکتی ہے، مطلب یعنی جو سارا اکٹھا ہوتا ہے اس کو حکومت استعمال کر سکتی ہے، مطلب کہ بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اس پہ لگا کے بہت ساری تیاریاں کرنی ہوتی ہے، بہت سارے خرچ ہوتے ہیں جو پروگرامز پہ حق کی جگہ پہ وہ وہاں پہ لگا سکتی ہے۔ اور دلیل کا وزن ہے لوگوں کی تعداد پر نظر نہ رکھیں۔ ہم کہتے ہیں جدھر تعداد زیادہ ہے نا یہ والی پارٹی بڑی مضبوط ہے، ایسا نہیں ہے۔ میدان بدر میں فتح کی وجہ حق تھی کہ حق کے ساتھ سارے نکلے تھے، تقوی کے ساتھ سارے نکلے تھے جنگ بدر میں، تو فتح کی وجہ ہی یہی تھی۔ جب مسلمان کا سامنا دوسرے گروہ سے ہو تو پھر کیا کرے؟ پھر کیا کرنے کے کام ہے؟ جب ایک گروہ دوسرے گروہ کا سامنا کرے تو مسلمان کے کرنے کے کام کیا ہے؟ ثابت قدم رہے، اللہ کا ذکر لازمی کرے اور اللہ کو اور اس کے نبی کو یاد کرے اور لازمی کر لے۔ آپس کے جھگڑے مسلمانوں کا رعب ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنا ہے اور یہی کہنا ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کرنے کے کام ریاکاری نہ کرو، زندگی کو کوئی مقصد دو۔ مسلمان میں عاجزی ہونی چاہیے، کیا دکھاوا نہیں کرنا اور اپنی زندگی کو با مقصد بنائے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور مسلمان ہر حال میں عاجز پسند ہوتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، نہ کہ فخر تکبر اور اکڑتا ہے۔ ذرا سا مال آ گیا، ذرا سا حسن آ گیا، ذرا سا عہدہ مل گیا، ذرا سا بچوں کا اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا، ذرا سا گھر بن گیا اور سارا کچھ چلا گیا، اب تو میں اعلیٰ ہو گیا، اعلیٰ ہو گئی، بلند کر لیا سر۔ نہیں، ریاکاری یعنی دکھاوے سے بچنا ہے۔ چپ کر کے آ کے امداد کر دے، چپ کر کے آ کے اس کو دے، اس کی مدد کرے۔ جہاں پہ ایک گروہ بنا ہوا ہے جو بہت ساروں کی مدد کر سکتا ہے، جہاں ہم واہ نہیں، چھپ کر صدقہ کرے۔ جنگی حکمت عملی یعنی جنگ میں کیسے عمل کرنے چاہیے۔ نعمت کا ایک غلط استعمال کی حالت نہیں بدلنی چاہیے، غلط استعمال سے حالت نہیں بدلنی چاہیے۔ خیانت سے بچتے ہوئے میدان جنگ میں بہترین طریقے سے چلو، کوئی ڈرائے تو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان کے ہتھیار دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، چلانے کے لیے نہیں۔ دشمن صلح چاہے تو صلح کر لو، اگر وہ صلح کرنا چاہے تو صلح کر لو۔ یہ جنگی حکمت عملی ہے جو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سکھاتی ہے۔ آپس کی محبت کی وجہ اللہ کا درمیان میں ہونا ہے۔ جب آپس کی محبتوں کا محور اللہ کی ذات تو دل جڑ جاتے ہیں۔ جب محبت اللہ کے لیے ہو، کرنا اللہ کے لیے ہو، نکلنا اللہ کے لیے ہو تو سب کے دل جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آپس میں جھگڑے نہیں کرے۔ مسلمان کا وزن ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بدر کے قیدیوں کے تذکرے سے بتایا کہ نظر مال پر نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ بدر میں قیدیوں کے تذکرہ جب ہوا نا، ان کی باتیں ہوئی نا جب، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ نظر مال میں نہیں ہونی چاہیے۔
بلکہ مقصد پہ ہونی چاہیے. کس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا اور یہاں پہ کھڑے ہونے کا؟ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے. اس نے دینا ہوا تو وہ دے دے گا. اللہ فرماتا ہے یا مہاجر بنو یا انصار بنو. کس کے ساتھ؟ اس کی 3 کوالٹی: ایمان کر کے، ایمان لا کے، ہجرت کر کے اور جہاد مالوں اور جانوں سے کر کے. یا مہاجر بن جاؤ یا انصار بن جاؤ. اس کا بھی اسی قرآن میں تذکرہ ہے، اسی صورت میں بھی تذکرہ ہے. کیا؟ پہلے ایمان لے آؤ یا ہجرت کر لو، جانوں مالوں اور جانوں کے ساتھ اور اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کر لو. پھر تم کس میں آ جاؤ گے؟ یا مہاجر بن جاؤ گے یا انصار اللہ بن جاؤ گے، اللہ کے مددگار بن جاؤ گے، یا ہجرت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاؤ گے. سورۃ التوبہ، اس میں آپ نے پہلے بھی سن لیا ہے، ابھی کچھ پوائنٹ ہے. شرک کے ساتھ اسلام کا نبھا نہیں ہو سکتا. حج اسلام کے مطابق ہوگا. 21 سال دشمنوں کو برداشت کیا گیا. مشرکین کو مہلت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے. جس نے سنا تو دل کھل گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مہلت دی مشرکین کو، اور 21 سال تک دشمنی برداشت کی. اللہ نے فوراً سے ان کی دشمنی بند نہیں کرا دی. آج ہمیں تھوڑا سا کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا کروا دیں گے، ویسا کروا دیں گے. 21 سال تک دشمنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس دین نے برداشت کیا ہے. اور حج کیسے کرنا ہے؟ اسلام کے مطابق، جیسے اللہ اور اس کے محبوب نے سکھایا. اور کس سے بچنا ہے؟ شرک کے ساتھ اسلام کا نبھا نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملائیں گے تو یہ دین نافذ نہیں ہوگا. مشرکین کو بھی مہلت دی تھی، آج ہمیں بھی مہلت دی ہے. اللہ کا کلام سنیں. اللہ کہہ رہا ہے آج سن لو، اب سن لو، تھوڑی دیر بعد سن لو، کل سن لو. اللہ کبھی نہ کبھی سناتا ہے تو سنو. مسلمان ہونے والوں کو پچھلی زندگی پر تانے نہ دو کہ پیچھے تو تم یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اب تم بڑے بنے ہو. اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا. اللہ تمہیں ہر جگہ پہ ضرور آزمائے گا. اللہ کے گھروں کو شرک سے آباد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ فلانے کی مسجد ہے. اس طریقے سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی. صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، بس سن کے اور مان لیا جائے، ایسی مسجدیں قبول ہوتی ہیں. خود پر بھی اسلام نافذ کرنا ہوگا. ظاہری نیکیاں بے فائدہ جب ایمان اور عمل صالحہ نہ ہو. اللہ کی ناپسند کو چھوڑنے والوں کے لیے بھی درجے ہیں. سبحان اللہ. خوشخبری ہمیشہ رہنے والی جنت ہے. جو اللہ کی ناپسندہ چیزوں کو چھوڑ دے نا، ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. رشتوں کا جہاد. ہر چیز سے پیار کرو مگر سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہو. احب اللہ کی ذات ہے. محبت کرنے والی ذات، سب سے اعلیٰ ترین محبت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ہے رشتوں سے محبت کہ ہر چیز سے محبت کرو مگر اللہ سے سب سے زیادہ. مومن ہے تو بے تبع بھی لڑتا ہے، سپاہی ہے. مسلمان کا بھروسہ لوگوں پر نہیں اللہ پر ہونا چاہیے. رشتوں کا جہاد پھر سے یہی کہ ہر چیز پر اللہ کو فوقیت دینی ہے. مومن ہے تو بے تابہ بھی لڑتا ہے کیونکہ وہ سپاہی ہے دین کا. مومن کا بھروسہ لوگوں پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ العظیم پر. اللہ کی مدد کرنی ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے. جیسے غزوہ حنین، اس موقع پر آگے بڑھنا ہے، جنگوں میں آگے بڑھنا ہے، جہاد میں آگے بڑھنا ہے. جہاں پہ ہمیں نکلنا پڑے، خرچ کرنا پڑے، آگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانی ہے. جنگ حنین میں 2 واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے راستے میں آزمائش آئے تو اللہ کی مدد ایمان کے ساتھ کرو. کیا مشکلات آئیں، آزمائش آئیں، تنگی آئے، مسائل آئیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ہی مددگار بنے رہنا ہے. اپنی جانوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اپنے نکلنے کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. کس کے ساتھ؟
ایمان کے ساتھ، صالحہ ایمان کے ساتھ اللہ کو ماننا ہے کہ اللہ تو نے یہ زندگی عطا کی ہے، تو نے ہی یہ ہمت عطا کی ہے، اللہ بس تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تجھ پہ قربان، کس کے لیے؟ صرف تیرے لیے۔ اور کب آئے گا یہ سب ہمارے اندر کیٹیگری؟ کب ہوگی؟ جب ہم ایمان لے کے آئیں گے اللہ پر، اس کے نبی پر اور روز آخرت پر، اور تقوی اختیار کریں گے۔ کیسے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، آخرت کا خوف رکھتے ہوئے، آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانے ہوں گے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا، ہر فیصلے پہ اٹل رہنا ہوگا، اللہ کے دین کیا مددگار بننا ہوگا، انصار اللہ بننا ہوگا، اللہ کے دین کا مددگار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے آگے چلنا ہے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے وہی ہمارا مشن ہے۔ اس میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، پوائنٹ آتے ہیں 2 واقعات کے ذریعے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے راستے میں آزمائش بھی آئے گی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کرنی ہے، اللہ پہ ایمان لے کے آنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ وہی بھروسہ کرنے کے قابل ہے، اسی پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور اسی پہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ مومن کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ العظیم سے ہی اگر کبھی آپ کے بھروسے کم ہونے لگتے ہیں، سست پڑنے لگتے ہیں، رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، تو کیا کریں؟ فوراً سے اللہ کی طرف جھک جائیں، اللہ کی طرف جھک جائیں، اللہ کسی کی طرف جھکنے نہ دے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندے تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ کیا؟ تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تم میری شکر کر، ہر حال میں شکر کر، میری ناشکری نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس پہ اتنی رحمتیں اور برکتیں اور غیب سے اس کی امداد کر دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائی۔ ہم مسلمانوں کا امتحان اس میں بھی لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے ساتھ مددگار بننا ہے۔ نبی کے بعد مشکلات آئیں گی تو مسلمان کو کیا کرنا ہوگا؟ نفاق کی علامت نمازوں کی طرف سستی سے نہیں جانا، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا ہے۔ مومنوں کی صفات کیا ہے؟ دل میں نفاق ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے پر بھی اللہ نہیں بخشے گا۔ منافقوں کی یہ صفات ہیں۔ اور مومنوں کی صفات کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو اللہ بھی معاف کر دے گا، اس کا نبی بھی دعا کرے گا تو معاف۔ جو انسان نیکی کی طرف چلے تو بہت سے لوگ رکاوٹ بنتے ہیں۔ زندگی کا مقصد میلے ٹھیلے نہیں ہے، بلکہ کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ زندگی کا مقصد میلے ٹھیلے نہیں ہے، بلکہ کم کھانا، کم سونا اور اللہ کی راہ میں زیادہ رونا، زیادہ ہنسنا نہیں ہے۔ منافقوں کی بخلاہٹ، دین میں پیچھے رہنے والے خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ مخلص صحابہ سواری نہ ملنے پر روتے ہوئے واپس گئے۔ یہ کس کی نشانیاں؟ منافقوں کی۔ اور پیچھے رہنے والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا سورۃ التوبہ 38 آیات میں، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سر و سامان آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بے فائدہ ہے۔ التوبہ 24 آیات۔ اے نبی کہہ دو تمہارے بال، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، یہ سب کچھ مال و دولت
पसंद नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की राह में जहाज से अजीज कुछ भी नहीं है। और इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों को रहनुमाई नहीं किया करता। ये पहले भी आयत आपके सामने रख चुकी हूँ और एक बार फिर से कि अल्लाह ताला अपने नबी को बता रहे हैं कि इनको बता दो, ना तुम्हारे बाप, ना तुम्हारे भाई, ना बेटे, ना बीवियां, ना अजीज व अकारब, ना तुम्हारे माल जो इतने ज़्यादा है, और मुझे कुछ भी अजीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे आप अल्लाह और उसके राह में जो निकलना है, मुझे वो ज़्यादा अजीज़ है। उस पर तुम फोकियत नहीं देते। उस पर फोकियत दोगे तो तुम नसारुल्लाह के अकायद सारी दुनिया में भी इस्लाम के नूर को बचाने की कोशिश, आज इस्लाम की शम्मा मुसलमानों के हाथ में है। अल्लाह के रास्ते में माल को ज़ाती मिरास ना समझो, वो माल जिस पर ज़कात ना दी जाए और कंस कहलाता है, वो सांप कहलाता है। वो माल हमारा नहीं है जिसमें हम सांप बन के बहर जाएं और अल्लाह की राह में ना निकले। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तरीके से तौफीक अता